کیسٹ ملنے کا پتہ جامع مسجد صدیق اکبر ناگن چرنگی نارتھ کراچی. فون نمبر 03343427180. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج مئی کی 11 اور ربیع الثانی کی 23 تاریخ ہے. گزشتہ کئی نشستوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور اس واقعے میں پنہاں بہت سارے رموز و اسرار آپ سماعت فرما رہے ہیں. آج کا موضوع بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے نصیحت آموز واقعے کو بیان کرتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا حکم پا کر دروازے کی طرف پیش قدمی فرمائی. تالے ٹوٹ کر یوسف علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے. شکار کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر زلیخا پیچھے دوڑی. حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے تو یوسف علیہ السلام کا کرتا زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا جو پھٹ گیا. سیدنا یوسف علیہ السلام جب دروازہ کھلنے کے بعد باہر نکلے، زلیخا بھی دوڑتی ہوئی پیچھے آ رہی ہیں. جب دروازے سے باہر آئے تو زلیخا کا شوہر عزیز مصر دروازے پہ کھڑا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس طرح ہم دونوں اندر سے باہر نکلے ہیں، میں اپنی عزت عصمت بچانے کے لیے آگے دوڑ رہا ہوں اور زلیخا مجھے پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑ رہی ہے. یہ منظر عزیز مصر نے جب دیکھا تو یقیناً اس کی غیرت میں جوش آیا ہوگا. حضرت یوسف علیہ السلام معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں،
بے حد پریشانی ہوئی، بہت زیادہ بے چینی اور بے قراری ہوئی کہ اس انداز میں باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر عزیز مصر میرے بارے میں کیا سوچے گا، جس نے مجھے ٹھکانہ دیا، جس نے مجھے عزت دی، جس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح رکھا، جس نے سارا گھر میرے ہینڈ اوور کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ اگر میں یہاں یہ کہہ دوں کہ میں بے گناہ ہوں تو کون مانے گا، اس لیے کہ اس قسم کا گھنونا جرم کرنے کے بعد آسانی سے کون مانتا ہے۔ ہر بندہ مکر جاتا ہے کہ نہیں جی نہیں، میں تو پاک صاف ہوں، بے گناہ ہوں، فرشتہ خصلت انسان ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زلیخا فوراً بول اٹھی کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، میرے سرتاج، میرے شوہر، آپ نے دیکھ لیا جس کو آپ نے کہا تھا بیٹا بنائیں گے، جس کے لیے آپ نے کہا تھا اس کی عزت کرنا، جس کے لیے آپ نے کہا تھا کہ پورا گھر ان کے ہینڈ اوور کر دو، اس کا حال یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر ایسے شخص کی سزا کیا ہونی چاہیے جو تیری عزت پہ حملہ کرے؟ کیا سزا ہونی چاہیے ایسے انسان کی؟ ما جزاء من اراد باہلک سوءا، جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا قصد کرے، جو تیرے گھر والوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ عزیز مصر نے اس کی بات سن لی، یہ نہیں پوچھا کہ تو جو کچھ کہہ رہی ہے اس کا کوئی تیرے پاس گواہ بھی ہے؟ اس نے جب اپنی رام کہانی سنا لی تو اللہ کے پیغمبر نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، ہی راودتنی عن نفسی، کہ عزیز مصر یہ جھوٹ بولتی ہے، اس نے مجھے گناہ کی طرف اکسایا، اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی، اس نے مجھے دعوت گناہ دی ہے، ہی راودتنی عن نفسی۔ تو عزیز مصر کہتا ہے تیرے پاس کوئی گواہ بھی ہے؟ بھئی تو اپنی بیگم سے تو پوچھتا، اس سے تو نہیں پوچھا کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ جب یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی تو یہاں کہتا ہے کوئی گواہ، حالانکہ گواہ تو مدعی کے ذمے ہوتا ہے، اور دعویٰ زلیخا کر رہی ہے۔ دعویٰ اس کا ہے کہ یوسف نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو جب دعویٰ اس کا ہے تو گواہ بھی اسی کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ عزیز مصر کو چاہیے تھا کہ گواہ اپنی بیگم سے مانگتا، لیکن یوسف علیہ السلام اپنی صفائی پیش کرتے ہیں تو ان سے گواہ طلب کرتا ہے، اور گواہ یوسف علیہ السلام کے پاس بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ جہاں یہ دونوں موجود تھے وہاں کوئی تیسرا تو تھا نہیں جو گواہی دیتا، گواہ بھی کوئی نہیں، کیس بھی جھوٹا یوسف علیہ السلام پر۔
کیس جھوٹا، ثبوت کوئی نہیں، اور زلیخا کہتی ہے جیل میں ڈال دو. کیوں بھائی؟ بلا وجہ جیل میں ڈال دو. جھوٹا کیس ہے، گواہ نہیں، یہ جھوٹا کیس کیوں بنایا؟ اللہ کا پیغمبر ہے، معصوم عن الخطا ہے. جھوٹا کیس کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ایسے قابو میں نہیں آتے، ایسے یہ لوگ ہاتھ میں نہیں آتے جب تک جھوٹے کیس بنا کر ان کو جیلوں میں بند نہ کر دیا جائے. اور کیس بھی انتہائی خطرناک، زنا کا کیس. علامہ علی شیر حیدری پر تو انہوں نے ڈکیتی کا کیس بنایا، یہ تو معمولی سی بات ہے. نبیوں پر زنا کے کیس بنائے گئے کہ یہ ایسے نہیں قابو میں آتے، ایسے کنٹرول میں نہیں آتے، ان کے اوپر کیس بناؤ جھوٹے. لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا کیس بنا دیا. میں نے پوچھا اسپیشل والوں سے کہ جی آپ نے جو کیس بنوایا ہے لاؤڈ سپیکر چلنے کا، لاؤڈ سپیکر چل رہا تھا؟ کہنے لگے نہیں، ہماری رپورٹ ہے لاؤڈ سپیکر بند تھا. میں نے تھانے والوں سے پوچھا لاؤڈ سپیکر چل رہا تھا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر کیس کیسے بن گیا جس کیس کی میں نے بیل بیفور اریسٹ کروائی؟ کیس کیسے بن گیا؟ کہتے ہیں جی یہ اوپر والوں کا آرڈر ہے، اوپر والوں نے کہا ہے کیس بناؤ، لاؤڈ سپیکر کا بنا دو اور کچھ نہیں ہے. ایسے تو مولوی ہاتھ میں نہیں آتا، پکڑا ہی نہیں دیتا، لاؤڈ سپیکر کا کیس بنا دو. تو کیا یوں تم قابو کر لو گے؟ جھوٹے کیس بنا کر اس صدائے حق کو تم بند کر دو گے؟ ناممکن. حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم. زندہ کے در و بام ہیں دیری نہ شناسا، پہنچے جو سرے دار تو گھبرائے نہیں ہم. یہ معمولی چیزیں ہیں، جتنے کیس بنا سکتے ہو بناؤ، لیکن احقاق حق اور ابطال باطل سے ہمارے اکابر کو تمہارے بڑے نہیں روک سکے تو ہمیں تم نہیں روک سکتے. جو بات حق ہے، سچ ہے، وہ کل بھی کہی تھی، آج بھی کہتے ہیں. اور جب تک زبان میں قوت گویائی ہے، جب تک جان میں جان ہے، انشاءاللہ صدائے حق بلند کرتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کسی بہانے سے روک نہیں سکتی. جھوٹا کیس بن گیا. عزیز مصر کہتا ہے یوسف کوئی گواہ؟ تو جو کہتا ہے ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے گناہ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی ہے، اس نے تجھے بہکانے کی کوشش کی ہے، کوئی گواہ؟ یوسف علیہ السلام پریشان، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، آسمانوں کی طرف سر اٹھا کے عرض کی مولا تو ہی ہے میری سرپرستی کرنے والا، میری دستگیری کرنے والا، میری مدد اعانت اور نصرت کرنے والا. یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. جہاں زلیخا نے مجھے دعوت گناہ دی تھی وہاں میں تھا، زلیخا تھی یا تیری ذات تھی؟ تو جانتا ہے قصوروار کون ہے، بے قصور کون ہے. یا اللہ یہاں بھی میں تیری مدد چاہتا ہوں، تیری نصرت کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے اس سے پہلے کئی مراحل میں بھی یوسف علیہ السلام کی مدد کی، اور جب یہ موقع آیا گواہی
گواہ نہ زلیخا کے پاس نہ یوسف کے پاس. زلیخا گواہ کہاں سے لاتی؟ یوسف علیہ السلام کا تو لنک تھا اللہ کی ذات سے، بڑا گہرا قرب تھا اللہ کی ذات سے. اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ تیرے سوا یہاں میرا مددگار اور کوئی نہیں، اس مشکل وقت میں تو ہی میرا سہارا ہے. نہ یہاں نہ میرے بھائی پہنچ سکتے ہیں، نہ میرے والد پہنچ سکتے ہیں، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز اقارب کوئی پہنچ سکتا ہے. یا اللہ صرف تیری مدد کا سہارا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو رب ذوالجلال نے فرمایا، یوسف وہاں زلیخا تھی، تو تھا یا میں تھا؟ میں گواہی دلوانے کا انتظام کرنے والا ہوں، پریشان نہ ہو، تجھے بے چین ہونے کی ضرورت نہیں. یہ تجھ سے گواہی مانگتا ہے. عزیز مصر اس کو کہہ دے کہ یہ پنگوڑے میں سونے والا لیٹنے والا بچہ ہے، اس کی طرف اشارہ کر دے، یہ میری گواہی دے گا. قرآن کہتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، عزیز مصر کے گھر کا ایک شاہد بولا، اس نے گواہی دی. یہ شاہد کون ہے؟ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ عزیز مصر کے گھر کا ایک بچہ تھا، پنگھوڑے میں سویا ہوا. یوسف علیہ السلام سے پوچھتا ہے گواہ، فرمایا اس بچے سے پوچھ لے. عزیز مصر کہتا ہے یوسف یہ کیسی بات کرتے ہو، بچے سے پوچھوں؟ یہ تو بولتا نہیں، ابھی اسے قوت گویائی ملی نہیں، کیسے بولے گا، کیسے گواہی دے گا؟ اتنی عمر کے بچے تو بولتے نہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا یوسف کہہ دے بولتے تو نہیں ہیں، لیکن جب وہ بلوانے پہ آ جائے تو پھر چپ بھی نہیں رہتے. عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں اللہ نے بلوایا؟ حضرت مریم پہ جب الزام لگا، لوگ کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. الزام لگا تو اللہ نے فرمایا مریم ان کو کہے کہ اس بچے سے پوچھ لیں، اس نو مولود سے پوچھ لیں یہ کیسے پیدا ہوا، یہ کون ہے، یہ کیا ہے، اس سے پوچھ لیں. وہ بھی کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچہ جو پنگوڑے میں ہے یہ کیسے بولے گا، اس سے ہم کیسے کلام کریں. حضرت مریم نے کہا تم اس کی طرف اشارہ تو کرو، اس کو بولو تو صحیح، کہو تو صحیح. انہوں نے جب اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اللہ نے قوت گویائی دے دی عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام بول کر کہتے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے نبوت کی مسند پہ بٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. جب اللہ بلانے پہ آئے تو پنگوڑے والا بچہ بھی بولتا ہے، اور جب نہ بلانا چاہے تو بڑے بڑوں کی بولتیاں بند ہو جاتی. یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے پوچھو. عزیز مصر مجبوراً پوچھتا ہے. قرآن کریم نے بتایا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں
حالانکہ یہ بچہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، جہاں زلیخا اور یوسف تھے وہاں یہ بچہ تھا، یہ تو باہر گھر کے صحن میں ہے، گواہی کیسے ہے؟ میرے دوستو، بعض گواہیاں اعتماد اور یقین کی بنیاد پر بھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر گواہی کے موقع پر گواہ موجود ہو۔ ہم اور آپ سب گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا تھا ہم وہاں موجود تھے، لیکن گواہی دے رہے نہیں دے رہے، اور یہ گواہی سچی ہے یا جھوٹی؟ گواہ بعض اوقات موقع پہ موجود نہیں ہوتا، لیکن گواہی پھر بھی سچی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے وعدہ کر لیا، پرسوں تجھے پیسے دوں گا، وہ ایک دن پہلے آ گیا، جی آپ نے پیسوں کا وعدہ کیا تھا، آپ نے فرمایا میں نے کل کا وعدہ کیا تھا، ایک دن باقی ہے۔ وہ کہنے لگا کوئی گواہ ہے؟ ایک صحابی موجود ہیں، عرض کرتے آقا میں گواہی دیتا ہوں آپ کی طرف سے۔ حضور نے فرمایا تو کیسے گواہی دیتا ہے، تو اس وقت معاہدے کے موقع پہ موجود ہی نہیں تھا۔ وہ صحابی کہتا ہے آقا آپ نے جب کہہ دیا ہے کہ میں نے کل کا وعدہ کیا تھا، میں موجود ہوں یا نہ ہوں، آپ کی صداقت، آپ کی حقانیت کی بنیاد پر، یقین و اعتماد کی بنیاد پر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے کل کا وعدہ کیا ہے، آج کا نہیں کیا۔ گواہ موقع پر موجود نہیں، لیکن گواہی سچی ہے۔ وہ بچہ بولتا ہے، عزیز مصر کے گھر کا بچہ کہتا ہے یوسف علیہ السلام کی قمیص دیکھ لو، وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، اور اگر قمیض یوسف علیہ السلام کی پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یہ جھوٹ کہتی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پھر یوسف سچا ہے۔ چنانچہ یہ دلیل، بچے کی دلیل عزیز مصر کی سمجھ میں آ گئی۔ اس زمانے کے بادشاہ دلیل کو سمجھتے تھے، فہیم، سمجھدار، ہوشیار ہوا کرتے تھے۔ دلیل سے بات کرو تو مان لیتے تھے کہ ہاں بات سچی ہے، ثبوت کے ساتھ بات ہو رہی ہے، دلیل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ اس وقت دلیل کو مانتے تھے، آج دلیل کو کوئی نہیں مانتا، آج مینڈیٹ کو مانتے ہیں۔ ایک آدمی سچا ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے، گواہ ہے، لیکن کوئی نہیں مانتا۔ نہیں جی نہیں، غلط ہے، تم دہشت گرد ہو، تم انتہا پسند ہو، تم فرقہ پرور ہو، تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا۔ بابا دلیل تو سنو، ہمارے پاس ہمارے موقف کے لیے ثبوت ہے، شواہد ہیں، سنو تو صحیح، لیکن نہیں، کوئی نہیں سنتا۔ اور جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس ووٹ بینک ہے، جس کے پاس سیٹیں ہیں، وہ جو کچھ کرے کرتا جائے، اسے کوئی نہیں پوچھتا، اس لیے کہ کوئی پوچھے گا وہ کہیں گے ہم ابھی اپنی حمایت واپس لیتے ہیں، تو کرسی ڈاما ڈول ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے یہ جو کرتے جائیں کوئی روک ٹوک نہیں۔ پابندی لگا دی، کیوں جی؟ ہمیں صفائی کا موقع تو دیتے، کیوں پابندی لگائی؟ جی اس لیے لگائی کہ تمہارے بندوں نے 400 بندے قتل کر دیے، 400 بندے مار دیے، اس لیے پابندی۔ یہ الزام ہے، صفائی کا موقع کوئی نہیں دیتا۔ 400 مار دیے، پابندی، اور جنہوں نے 4000 مار دیے ان سے ڈیلنگ، جنہوں نے 4000 مار دیے ان سے ڈیلنگ چل رہی ہے، اس لیے کہ پورے ملک میں ان کا ووٹ بینک ہے۔ ادھر دلیل ہے، ادھر ثبوت ہے، لیکن کوئی نہیں مانتا۔ ادھر
لیے ان سے ڈیلنگ. میرے دوستو، ہم بات کرتے ہیں دلیل کی، بات کرتے ہیں ثبوت کی، لیکن ثبوت دور حاضر میں کوئی نہیں سنتا. جو کمزور ہے اس کے پاس جتنا بڑا ثبوت ہو کوئی اہمیت نہیں، اور جو طاقت والا ہے اس کے پاس ثبوت کی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ ٹھیک ہے، جو کرتا چلا جائے سب صحیح ہے. عزیز مصر سمجھدار تھا. جب دلیل سامنے آئی، گواہی سامنے آئی کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا سچی. عد من دبر انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم. عزیز مصر نے جب دیکھا یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو فوراً اپنی بیگم کی طرف تیز نظروں سے دیکھ کے کہا انہو من کیدکن، یہ تیرا مکر مجھے نظر آتا ہے، یہ تیرا مکر ہے. الزام تو یوسف پہ لگا رہی تھی، یہ تیری تدبیر ہے، تیری مکاری ہے. ان کیدکن عظیم، تم عورتیں بڑی خطرناک ہوتی ہو، تمہاری مکر اور تمہاری تدبیریں بڑی خطرناک ہوتی. ایک کو سامنے رکھ کر ساری عورتوں کو لپیٹ دیا، بڑی مکار ہوتی ہو. اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اپنا موقف منوانے کے لیے عورت کے پاس بڑے حربے ہوتے ہیں. فٹافٹ دو آنسو بہا دے گی آپ کے سامنے، بس اس کے آنسو کو دیکھ کر آپ کہیں گے بیچاری ہے سچی، رو رہی ہے بیچاری، آنسو بہا رہی ہے، سچی ہے، حالانکہ جھوٹی ہوتی ہے. کہنے لگا کہ تم بڑی مکار ہو. لیکن میرے دوستو، ساری مکار بھی نہیں ہوتی، ساری عورتیں ایک جیسی بھی نہیں ہوتی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو عورت ہیں. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو عورت ہیں. سیدہ مریم بھی تو عورت ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی تو عورت ہیں. کسی نے رابعہ بصریہ سے کہہ دیا کہ رابعہ، جتنا بھی تم عبادت کر لو، جتنی بھی ریاضت کر لو، جتنی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، لیکن ایک بات تو ہے کہ عورتوں میں آج تک کوئی نبی نہیں آیا. تم کچھ بھی کر لو نبی نہیں بن سکتی ہو، نبی تو مردوں میں ہی آئے ہیں. یہ شرف، یہ بزرگی، یہ سعادت عورتوں کو نہیں ملی، مردوں کو ملی ہے. تو رابعہ بصریہ نے بڑا زبردست جواب دیا کہ ٹھیک ہے، عورت نبی بن تو نہیں سکتی، لیکن عورت نبی جن تو سکتی ہے. عورت کے بغیر نبی جن نہیں سکتا. نبی پیدا ہوتا ہے عورت کے بطن سے پیدا ہوتا ہے. عورت نبی بنتی تو نہیں، لیکن عورتوں نے نبیوں کو جنا تو ہے. یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا. عورتیں بھی ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، بعض صالح ہوتی ہیں، متقی پرہیزگار ہوتی ہیں، اور بعض مکار بھی ہوتی ہیں، زلیخا کی طرح. کہنے لگا زلیخا، یہ تیرا مکر ہے، یہ تو نے تدبیر کی ہے، مکاری کی ہے. یوسف علیہ السلام جیسے عظیم پاک باز مقدس انسان پہ تو نے تہمت لگا دی ہے. اعلان ہو گیا اب عزیز مصر کی طرف سے بھی. اللہ رب العزت نے پہلے گواہی دی تھی لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، کہ یوسف کو ہم نے ہر برائی سے پاک پیدا کیا ہے. کسی برائی کو، کسی گناہ کو ہم نے یوسف کے قریب نہیں آنے دیا. پھر بچے نے گواہی دی کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے
تو یوسف سچا ہے. پھر عزیز مصر نے قمیض دیکھی, دیکھ کے کہنے لگا باقی صحیح بات ہے, یوسف سچا ہے, زلیخا جھوٹی ہے. 3 گواہیاں ہو گئیں. لیکن بات کھل گئی, کسی عام عورت کی بات نہیں تھی, سربراہ مملکت کی بیگم تھی. بات جو نکلی تو پورے شہر میں پھیل گئی کہ زلیخا ایسی ہے, زلیخا ویسی ہے, اس کو دیکھو بادشاہ کی بیگم ہے, سربراہ مملکت کی بیوی ہے, اور جس کو گھر میں غلام بنا کے رکھا ہے اس پہ عاشق ہو گئی ہے, غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے. اس کا پاگل پنا تو دیکھو. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها في ضلال مبين. اس سے بڑی پاگل ہم نے کوئی عورت نہیں دیکھی. سارے مصر کی عورتیں یہ شور مچانے لگ گئیں کہ زلیخا بڑی پاگل ہے, بڑی بے وقوف ہے, غلام پہ فریفتہ ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. تیری اپنی ایک عزت ہے, تیرا اپنا ایک مقام ہے, تو بادشاہ کی بیوی ہے, تو عزیز مصر کی بیگم ہے, تیرا مقام ہے, تیرا مرتبہ ہے, اور تو نے یہ کیا کیا کہ اپنے گھر میں جس کو غلام بنا کے لائی ہو اس پہ تم عاشق ہو, اس پہ فریفتہ ہو. اب زلیخا پریشان, کس کس کو جواب دوں, کیا کروں؟ یہ جو میں نے روح سیاہی کا مظاہرہ کیا ہے اس کو میں دھوؤں کیسے, کیسے علاج ہو؟ چنانچہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ عورتیں کیا جانے حسن یوسف کو, ان کو کیا پتا یہ یوسف کو دیکھ لیتی تو مجھے تانے نہ دیتی. یہ تانے اس لیے دے رہی ہیں کہ انہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا نہیں. چنانچہ ان کو دکھانا چاہیے کہ جس کو یہ غلام کہتی ہیں وہ غلام ہے کیسا, وہ کیسا خوبصورت ہے, وہ کیسا حسن و جمال کا پیکر ہے, میں ان کو دکھاؤں تو صحیح. چنانچہ دعوت نامے بھیج دیے مصر کی تمام عورتوں کے پاس کہ آؤ میری دعوت پہ آؤ, میں تمہیں کھانا کھلاؤں گی, میں تمہیں فروٹ کھلاؤں گی, ٹی پارٹی ہوگی, آ جاؤ. دعوت نامے پہنچ گئے, وقت متعینہ پر ساری آ گئی. سب کے سامنے فروٹ رکھ دیے, چھریاں ان کے ہاتھوں میں دے دیں کہ یہ فروٹ ہیں, یہ چھریاں ہیں, کاٹو اور کھاؤ. یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, وہ الگ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں, ادھر ایک نئی سازش تیار ہو رہی ہے. سب کے ہاتھ میں فروٹ دے دیے, چھریاں دے دیں, اور یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اخرج علیہن, ذرا ان کے سامنے تو آؤ. بلایا یوسف علیہ السلام کو. اب یوسف علیہ السلام اب گھر میں رہ رہے ہیں, وہ گھر کی مالکہ ہیں, کام کاج کے لیے بلاتی رہتی ہیں, تو آج بھی بلا رہی ہے. یوسف علیہ السلام نے سوچا کسی کام سے بلایا ہوگا, فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں, لیکن کہاں؟ کہنے لگی وہ کچھ عورتیں آئی ہوئی ہیں, وہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں. یوسف نے کہا میں نہیں جاتا غیر محرموں کے سامنے, میرا ادھر کیا کام؟ کہنے لگے یوسف بڑی بدنامی ہو رہی ہے, آپ وہاں نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے نہ آؤ, ایک کام کرو, ایک دروازے سے گزر جاؤ, دوسرے سے نکل جانا, اتنا تو کر لو. یوسف علیہ السلام نے بات مان لی. جیسے یوسف علیہ السلام اندر آئے
تو ان کی نظریں پڑ گئیں، ادھر سے فروٹ کاٹ رہی تھیں، ادھر یوسف علیہ السلام گزرے، جیسے ہی یوسف علیہ السلام کو دیکھا مبہوت ہو گئی حسن یوسف میں، اور بجائے فروٹ کاٹنے کے انگلیاں کاٹ بیٹھی، ہوش نہیں رہا۔ کہتی تھی زلیخا کو یہ تو غلام ہے، لیکن آج جب دیکھا تو ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ فلما رأینہ اکبرنا، یوسف علیہ السلام کو دیکھا، بہت بڑا تصور کیا، مرعوب ہو گئی یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر، اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھ لیا کہ یوسف علیہ السلام حسین تھے یا محمد الرسول اللہ زیادہ حسین ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، لوگو تم میرے محبوب محمد کے حسن کا موازنہ یوسف سے کر رہے ہو۔ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا انہوں نے انگلیاں کاٹ لی، اور جنہوں نے میرے محبوب محمد الرسول اللہ کے جمال جہاں آرا کو دیکھا انہوں نے گردنیں کٹوا دی۔ اس میں کیا شک ہے؟ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمادارند تو تنہا داری۔ ایک یوسف نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو مختلف خوبیوں سے، مختلف خصوصیات سے نوازا ہے، لیکن خداوند عالم نے جتنی خوبیاں تمام انبیاء کو انفرادی طور پر عطا کر دی تھیں، وہ ساری کی ساری خوبیاں خداوند عالم نے ایک محمد الرسول اللہ میں یکجا کر دی۔ باقی انبیاء اگر نبوت کے پھول ہیں تو محمد الرسول اللہ نبوت کا گلدستہ ہے، جس میں ہر نبی کی خوشبو کو سونگا جا سکتا ہے۔ انگلیاں کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی ما ھذا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ کہنے لگی زلیخا اس کو کے بارے میں تو کہتی تھی کہ یہ غلام ہے، یہ تو ما فوق الانسان کوئی چیز لگتی ہے، یہ ہمیں انسان نہیں، یہ تو فرشتہ نظر آتا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو نوری ہے، یہ تو ہمیں بشر نہیں لگتا، یہ تو ہمیں انسان نہیں لگتا، یہ تو نوری ہے، نوری۔ یہ ریمارکس کہ یہ نوری ہے مصر کی ان مکار عورتوں کا نظریہ تھا۔ نبی کو دیکھا تو فوراً کہنے لگی نہیں نہیں یہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ تو نوری ہے، یہ تو ملک ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ میرے دوستو، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے دیا ہے، اور ایک عقیدہ وہ ہے جو مصر کی عورتوں نے دیا ہے۔ ہمیں مصر کی عورتوں والا عقیدہ پسند ہے یا قرآن والا؟ قرآن والا عقیدہ ہمیں پسند ہونا چاہیے۔ مصر کی عورتوں نے جو عقیدہ دیا ہے وہ تو پاگل ہو گئی تھی، وہ تو پاگل پنے کی بنیاد پر یہ کہہ رہی تھی ان ھذا الا ملک کریم، فرشتہ ہے۔ میرے دوستو، قرآن نے ہمیں جو عقیدہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، میرے محبوب، رب نے کہا میرے محبوب اعلان کر دو میں بشر ہوں، انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو، تم جیسے انسان ہو میں بھی انسان ہوں۔ فرق یہ ہے یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے، اس وحی کی وجہ سے میں نبی ہوں، تم امتی ہو۔ وحی کی وجہ سے رب نے میرے سر پہ تاج نبوت سجا دیا ہے، تمہیں میرا امتی بنا دیا ہے۔
میں نبی ہوں تم امتی ہو، فرق یہ ہے، ورنہ تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں۔ رب نے قرآن میں واضح لفظوں میں کہہ دیا اور اپنے نبی سے کہلوا دیا، آپ خود کہہ دیں۔ اگر میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے اللہ کہتا ہے تو کہتا رہے، ہم کیوں کہیں؟ رب نے کہا میرے محبوب خود کہہ دو، قل آپ کہیے یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا انما انا بشر مثلکم، سوائے اس کے نہیں کہ میں انسان ہوں تمہاری طرح۔ یوحا الیہ، انسان تو اسی طرح ہوں جیسے تم ہو، تمہاری بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، تمہارے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، لیکن فرق کیا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق اس وجہ سے ہو گیا کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان کو نبوت عطا کر دی۔ جب یہ نبی بن گئے تو پھر عام انسانوں اور نبی میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، لیکن ہے انسان، نبی ہوتا انسان ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے۔ اصل میں ہمیں جو مغالطہ لگ جاتا ہے کبھی کبھی کہ جی نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان تو ہم جیسے ہوتے ہیں، گناہگار، خطا کار، ساری غلط کاریاں کرنے والے، انسان تو ہم ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ہم انسان ہیں۔ قرآن تو ہمیں انسان مانتا ہی نہیں، قرآن تو کہتا ہے انسان ہیں ہی انبیاء، نبی ہی انسان ہوتا ہے، اور جس کو انسان بننا ہے وہ نبی کے نقش قدم پہ چلے گا تو انسان کہلائے گا، ورنہ جانور کہلائے گا۔ جو نبی کے نقش قدم پہ نہیں چلتا، جو انبیاء کی اتباع نہیں کرتا، قرآن انہیں انسان نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون۔ قرآن کہتا ہے یہ انسان نہیں، یہ جانور ہیں، اس لیے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو انسان تو نبی کو کہتے ہیں، جس نے انسان بننا ہے نبی کے نقش قدم پہ چلے، نبی کا غلام بنے، انسان بنے گا۔ ہم نے خود کو انسان سمجھ لیا اور کہا کہ جی نہیں، نبی انسان نہیں ہو سکتا، نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ نبی بشر ہوتا ہے۔ ہم عرصے سے کہتے چلے آ رہے ہیں، پریشان ہیں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ کہتے نہیں کہتے؟ یہ بھی پاگل پنا ہے۔ اللہ نے بتا دیا اللہ ہی جانے کون بشر ہے، تو اللہ جانتا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ میرے نبی بشر ہیں، پھر بھی بکے چلے جا رہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ اور عقل کے اندھو، اللہ نے تو جانا، اسے پتا ہے اور اس نے بتا بھی دیا ہے، اس کے بتانے کے بعد پھر کہو اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اس سے زیادہ حماقت اور اس کے زیادہ بے وقوفی کوئی نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگی یہ تو انسان نہیں لگتا، یہ تو فرشتہ ہے۔ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کا دیدار انہیں کروا دیا، اب پھر اس پر لعنت ملامت شروع ہو گئی ان عورتوں کی طرف سے۔ تجھے شرم بھی نہ آئی؟ کیسا پاک انسان ہے یہ، کتنا مقدس انسان ہے، فرشتہ ہے، یہ تو نوری لگتا ہے، اتنا پاک باز، اور اس کو تو نے ورگلایا، تو غلطی تیری ہے، اس کی نہیں، یہ نہیں لگتا ایسا جیسا تو کہتی تھی، اس نے مجھے ورگلایا، یہ ایسا نہیں لگتا، قصور تیرا ہے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ اپنے جرم کا اعتراف کر لے، مان لے اپنے جرم کو، اسی میں تیری بقا ہے۔ تو زلیخا مجبوراً کہنے پہ مجبور ہو گئی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، کہنے لگی ہاں بات تمہاری ٹھیک ہے، میں نے اس کو ورگلایا تھا، مان گئی سب کے سامنے، میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ گیا، میں نے اس کو ورگلایا، اس کا کوئی قصور نہیں، یہ واقعی فرشتہ صرف انسان ہے۔ مان تو گئی، لیکن تھی تو بیگم صاحبہ، بادشاہ کی بیگم، انا تو پھر بھی تھی نا، وقت کے حاکم کی بیگم، اتنی بدنامی، پورے مصر میں بدنامی ہو گئی یوسف علیہ السلام کی وجہ سے۔ کہنے لگی سنو،
غلطی تو ٹھیک ہے میری ہے، یہ پاک ہے، صاف ہے، مقدس ہے، معصوم ہے، ساری باتیں، لیکن اس کے باوجود اگر اس نے میری بات نہ مانی، میرے حکم پہ نہ چلا، تو لیسجنن، میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی، اس کو میری ماننا پڑے گی، میری اتباع کرنی پڑے گی، اس کو میری غلامی کرنی پڑے گی، اگر اس نے نہ کی تو میں اس کو جیل بھجواؤں گی۔ بات وہی، طاقت جو ہے، حکومت ہے، سطوت ہے، جاہ اور حشمت ہے، تو طاقت کی بنیاد پر کمزوروں کو، چھوٹوں کو، محکوموں کو جیل میں ڈال دینا، یہ زلیخا کی روحانی اور مانوی اولاد کا شیوا ہے۔ زلیخا سے سیکھ لیا ہے انہوں نے کہ زلیخا نے کیا کیا تھا، وہی کچھ کرتے چلے آ رہے ہیں، جیل میں ڈال دو، اور تو کچھ کر نہیں سکتے، زبان کسی کی بند نہیں کی جا سکتی، کسی کا سچا موقف، مشن اس سے چھینا نہیں جا سکتا، بس یہ ہو سکتا ہے جیل ڈال دو۔ تو کیا جیل میں ڈالنے سے تمہارے مقاصد پورے ہو جائیں گے؟ جیل میں ڈال دینے سے تمہارا مطمع نظر پورا ہو جائے گا؟ جیل میں ڈال دینے سے تمہاری سچائی ثابت ہو جائے گی؟ کبھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کو بھی جیل میں ڈالا گیا، لیکن جیل میں ڈالا گیا، اللہ رب العزت نے جیل سے بادشاہ بنا کر، وزیر بنا کر، اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو تخت پہ بٹھا دیا۔ جیل بھیجنے والوں، ہم نے یہ کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ جنہوں نے جیل میں ڈالا وہ خود جیل میں چلے گئے، اور جن کو ڈالا تھا وہ عزت کے ساتھ باہر نکل آئے اور اسمبلی کے ممبر بن گئے۔ جیل میں ڈالنے سے کسی کو دبایا نہیں جا سکتا، جیل میں ڈالنے سے کسی سے موقف چھینا نہیں جا سکتا، جیل میں ڈالنے سے کسی کو پریشرائز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر کسی کے مشن کو، موقف کو روکنا ہے، دبانا ہے، تو دلیل لے کر آؤ، دلیل کے ساتھ بات کرو۔ ہم کل بھی یہی کہتے تھے، آج بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہماری بات سنو۔ اگر ہم اپنی بات، اپنا موقف، اپنا مشن، اپنا نصب العین اگر دلائل کے ساتھ ثابت کر دیں تو پھر مان لو، اور اگر ثابت نہ کر سکے تو ہمیں جلا وطن کر دو، ثابت نہ کر سکے ہمیں گولی مار دو۔ ہم یہ کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، اور الحمدللہ آج تک جس کے سامنے اپنا مشن، موقف پیش کیا ہے، کسی ایک آدمی نے بھی آج تک یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو، تمہارا موقف ٹھیک نہیں، تم غلط باتیں کرتے ہو، آج تک کسی نے نہیں کہا۔ اور کسی پریشر سے، کسی دباؤ سے کبھی بھی اہل حق کو دبایا اور روکا نہیں جا سکتا۔ دین حق، شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔